بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. سامعین کرام، اس سورت کا نام سورہ تکاثر ہے۔ تکاثر اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ اس آیت کے شروع میں اس لفظ کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام تکاثر ہے۔ اور یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں 102 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے، اور اس کا نزول سورہ کوثر کے بعد ہے، یعنی یہ سورت کوثر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور یہ سورت بالاتفاق مکی سورت ہے۔ اس سورت کے شان نزول کے تعلق سے کئی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ یہ سورت قریش کے 2 خاندانوں کے درمیان نازل کی گئی، عبد مناف اور بنو سہل۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت یہود کے تعلق سے نازل کی گئی، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مسلمانوں کے 2 جماعتوں کی وجہ سے نازل کی گئی۔ بہرحال چاہے اس کا تعلق قریش کے 2 خاندانوں سے ہو یا یہود کے تعلق سے یا مسلمانوں کے تعلق سے، لیکن مضمون ایک ہے، وجہ ایک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تفاخر، کبر، غرور اور اللہ سبحانہ تعالی کی اطاعت سے غفلت کا یہ لوگ شکار ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ قریش کے 2 خاندانوں کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 خاندان آپس میں اس بات پر جھگڑا کرنے لگے کہ ہم میں سے بہتر کون ہے، بہتر مال کے حساب سے، تعداد کے لحاظ سے، اور شرف کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، کس کی اہمیت زیادہ ہے، کون زیادہ عزت دار ہے، کس کا مقام سماج میں بڑا ہے، اس بات پر جھگڑنے لگے۔ تو جب کاؤنٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ عبد مناف تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ تو بنی اسحاق نے کہا نہیں، اس کو نہیں مانیں گے۔ قبرستان چلتے ہیں، وہاں لاشوں کو گنتے ہیں، مردوں کو گنتے ہیں کہ کس خاندان کے مردے قبرستان میں زیادہ ہیں۔ تو وہاں گننے پر پتہ چلا کہ بنو اسحاق کے افراد وہاں زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتا حتی زرتم المقابر
یہاں تک کہ تمہیں قبرستان کی زیارت کی نوبت آ گئی۔ تفاخر میں، کبر و غرور میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ مردوں کو تک گننا پڑا۔ تو اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ لوگوں نے فخر کرنا، مباحات کرنا شروع کر دیا اور اللہ سے بھول گئے، اللہ کو غافل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، زیادتی مال، زیادتی اولاد، زیادتی خاندان کی محبت نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، مال کی محبت نے تمہیں غافل کر دیا اللہ سے، اللہ کے اطاعت سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی اپاسنا سے غافل کر دیا ہے۔ آج دیکھیں، آج مسلمان اولاد کی فکر میں، بیوی بچوں کی فکر میں، خاندان کی فکر میں، سماج کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اسی میں اپنے آپ کو منہمک کیے ہوئے ہے، اللہ کو بھول گیا ہے۔ آج بچوں کے لیے انسان نہ جائز دیکھتا ہے نہ جائز دیکھتا ہے، لیکن بچوں کو پورا کرنا ہے، ذرائع کیسے ہوں، اسباب کیسے ہوں، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ ہمیشہ بچوں کی خواہشات کو اہمیت دیتا ہے اور اسے کسی نہ کسی انداز میں پورا کرتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان جب حضور پیش کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں بندے کا معاملہ یہ ہے کہ یقول العبد مالی مالی، بندہ دنیا میں صرف یہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسی کے پیچھے دیوانہ رہتا ہے۔ مال کہاں سے آئے، کیسے آئے، اسی کی دھن میں، سوچ میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو انسان کھا لیتا ہے، کھا لیا تو ختم ہو گیا، اور ایک وہ کہ جس مال سے اس نے کپڑا پہن لیا اور جب کپڑا پہن لیا فابلا، تو پرانا ہو گیا کپڑا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری قسم یہ ہے کہ انسان نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ صدقہ کر دیا، جو صدقہ کر دیا تو اس کے لیے ذخیرہ ہو گیا آخرت کے لیے۔ یہی 3 قسم مال کی ہے۔ ایک کھانے پر ختم ہو گیا، اس مال سے کپڑا بنایا، لباس بنایا، لباس کو پرانا کر دیا اور صدقہ کر دیا، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا، ذخیرہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب بیکار ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، سب ختم۔ یہی 3 مال اصل ہے، اس میں سب سے بہتر صدقہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک انسان غور و فکر کر لے کہ دنیا کے اندر وہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، اہل و عیال جاتے ہیں، مال جاتا ہے اور عمل جاتا ہے۔ قبرستان کی طرف جو اسے لے کے جاتے ہیں وہ اس کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے لوگ جاتے ہیں، اہل و عیال جاتے ہیں ساتھ میں، مال جاتا ہے ساتھ میں، اور اس کا عمل جاتا ہے ساتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، یعنی انسان کے اہل و عیال، اعزاء و اقارب قبرستان گئے، قبر کو کھودا، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، واپس آ گئے۔ ان کا ساتھ بس قبر تک، اس کے آگے نہیں۔ مال بھی جاتا ہے، یعنی جس چارپائی پہ انسان جاتا ہے وہ چارپائی واپس آ جاتی ہے، وہ کھاٹ واپس آ جاتا ہے، اور عمل بھی ساتھ جاتا ہے لیکن عمل وہی رہ جاتا ہے۔
کیونکہ اب جو سوال ہونے والا ہے اسی عمل کے تعلق سے ہونے والا ہے، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ تو جو انسان جن چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، مال سے، اولاد سے، اعزاء و اقارب سے، اپنی فیملی سے، انسان یہ کہتا ہے فیملی از دا فرسٹ، یعنی اس کی تمام چیزوں میں، تمام ضروریات میں، تمام مقاصد میں اس کی فیملی پہلے مقام پہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ توجہ فیملی کو انسان دیتا ہے، حالانکہ واپس آ جاتی ہے۔ کام کون آتا ہے، سہارا کون بنتا ہے، یہ عمل بنتے ہیں، جس سے انسان آج غافل ہے۔ اور عمل اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی بندگی سے اس کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں، جس سے انسان آج کلی طور پر غافل ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، دنیا کی رنگینیاں، اس کی زیب و زینت، مال و دولت کی محبت نے انسان کو اللہ کی اطاعت اور بندگی سے غافل کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی صورت ہے، اگر اس پر ہم اور آپ غور کریں، اس کی معانی اور مفاہیم پر تدبر کریں، سوچیں میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں سب فتنہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بندگی میں رکاوٹ ہے، اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ ہے۔ اور جس انسان، جس فیملی کے لیے، جس خاندان کو بچانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، قانون ربانی کی بغاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اسے کسی کام کے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الٹا یہی اولاد، یہی خاندان کے افراد کل قیامت کے دن اس کے گلے پڑ جائیں گے اور اس کی دشمن بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ اور جو کچھ تھوڑی بہت نیکیاں اگر کسی وجہ سے اس کے نام اعمال میں موجود ہوں گی تو یہ لے کر چل لیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں اور آپ کو آئینہ دکھایا ہے، مسلمانوں کو ان کے آنکھ کھولنے کا راستہ دکھایا ہے، بتایا ہے کہ جس میں ہماری اصل زندگیاں پروان چڑھ رہی ہیں، وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ کام کی زندگی وہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگائیں، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگائیں، اور اللہ کی بندگی میں یہ اولاد، یہ مال اگر رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اور اسی کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دی الہاکم التکاثر، کہ مال کی محبت نے، خاندان کی محبت نے انسان کو اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا ہے۔ یہ انسان اس کو اپنا کمزوری سمجھ لیتا ہے، حالانکہ یہ مال، یہ اولاد انسان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ انسان کو مضبوط ہونا چاہیے اللہ کی بندگی کے لیے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو مال و دولت کے پیچھے پڑنے کے بجائے آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اپنے بچوں سے، اپنے اہل و عیال سے اتنا ہی لگاؤ رکھنا چاہیے جس سے کتاب و سنت کی اطاعت میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو نکال کر آخرت کی طرف اپنی توجہ موڑ دینی چاہیے۔ الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔